نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب العالمین کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے مذکورہ اوصاف کی طرف، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، جو موصوف مذکورہ اوصاف کے حاملین ہیں ان کی طرف۔ ان سے مراد کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آخر تک۔ جو متقین کی صفات ہیں، اولئک سے مراد وہی لوگ ہیں جو متقین کی جس انسانوں کے اندر پانچوں صفات پائی جاتی ہیں، یہی لوگ کامیاب اور کامران ہدایت پر ہیں۔ علی ھدی من ربہم، ھدی من ربہم سے مراد کیا ہے؟ علی نور، یعنی روشنی پر ہیں اسلام، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ نور ہے، اسلام ایک روشن ہے۔ استقامت پہ ہے، یعنی وہ ہدایت جو منزل مقصود تک پہنچا دے، اس سے مراد استقامت ہے۔ اس کی تفسیر اہل علم نے یہ بھی کی ہے، اولئک سے مراد یہ لوگ کون لوگ؟ جو پہلے الذین کے مقابل ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون تک اولئک یہی لوگ۔ اور دوسرا جو اولئک ہے اسم اشارہ، اس سے مراد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی پہلا اولئک الذین سے جو مراد ہے آخر تک، دوسرا جو اولئک اس سے مراد وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی الذین دو ہیں اور اولئک بھی دو ہیں۔ اولئک پہلے سے مراد الذین پہلا مراد ہے، و اولئک سے مراد کون لوگ ہیں؟ الذین جو دوسرا ہے اس سے مراد وہی لوگ ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ تفسیر کی ہے۔ اور دوسری جو تفسیر ہے یہ بھی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون سے مراد کون ہیں؟ جو مذکورہ صفات کے حاملین ہیں، جو 5 جن کا بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد وہی لوگ ہیں۔ ھدن یہ ناکرہ ہے، ناکرہ استعمال ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تعظیم کے لیے لایا گیا ہے ناکرہ، معرفہ نہیں لایا گیا، ناکرہ لایا گیا ہے، تعظیم کے لیے لایا گیا ہے۔ اولئک علی کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ علی بمعنی استعلاء کے ہے، استعلاء کے معنی کے اندر یہ استعمال ہے کہ جو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی استعلاء کے لیے اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی چیز پر چڑھ گیا، پہلے نیچے تھا، نیچے سے اوپر چڑھ گیا، اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی
اس پر سوار ہوگا، چڑھنا، اس پر سوار ہونا۔ یہاں ہدایت سے اس سے مراد کہ یہاں ہدایت مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس سے مراد۔ اس کی مزید ہی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ علا بمعنی استعلا، اوپر چڑھنا، سوار ہونا کسی چیز پہ، پھر اوپر چڑھ کر استقرار حاصل کرنا، مضبوط ہو جانا۔ دو معنی ہیں علا کے، بلندی پہ چڑھنا اور بلندی پہ چڑھ کر مضبوط ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جو ہدایت ہے یہ ایک مقام ہے، ایک غلبہ ہے، علا پر آیا ہے، یعنی علا ہدن، علا صلہ ہے، بطور صلہ کے یہ استعمال ہوا ہے، جو بلندی اور غلبے پر دلالت کر رہا ہے، جو یعنی جو ایک اس کی ضد ہے گمراہی، ضلالت۔ ہدایت کی ضد جو گمراہی ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے علا کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں فی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ضلالت کا جو صلہ ہے وہ فی ہے۔ فی ہدایت کا یعنی صلہ علا ہے، اور یہ گمراہی کا صلہ فی ہے۔ یہ اس طرف یہ بات رہنمائی کرتی ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ہدایت پر ہو، یعنی غلبے اور بلندی پر ہو تم اب، اور استقرار پر جم چکے ہو، مضبوط ہو گئے ہو تم، یا تم فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہو۔ اب واضح گمراہی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ گمراہی میں یعنی اپنی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو، تم ڈوب چکے ہو گمراہی میں، اس لیے فی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ فی نہایت حقیر کے لیے آیا ہے۔ علا بمعنی استعلا کے، جس طرح الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش نیچی ہے، اوپر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور استقرار کر رہا ہے، مستوی ہے اللہ رب العالمین کی ذات، جس طرح لائق شان کے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی ہے، ہم المفلحون، ہم ضمیر جو ہے وہ متقین جن کی صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ کامیاب ہے حقیقتاً۔ ہم ضمیر فاصل کے لیے آئی ہے، فاصل کے آنا یہ حصر اور تخصیص کا معنی پیدا کرتی ہے۔ ہم ضمیر فاصل کے لیے ہے، اور فاصل جو ضمیر ہے وہ حصر اور تخصیص کا معنی پیدا کرتی ہے۔ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے۔ اس سے ایک گمراہ فرقہ ہے گزرا ہے سابقہ زمانے میں، اور معتزلہ جسے کہا جاتا تھا معتزلہ، اس نے اس آیت استدلال کیا ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، جس طرح زنا ہے، چوری ہے، کبیرہ گناہ اسے کہا جاتا ہے جس کی حد اسلام نے مقرر کی ہے، جس کی حد اسلام نے مقرر کی ہے اسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور جنت کے اندر اس کا دخول ناممکن ہے، جنت کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس آیت استدلال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور جو قوم ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ معتزلہ نے اس آیت استدلال کیا ہے۔
یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو ہے حصر، یہ ہم ضمیر جو ہے یہ منفصل ہے، حصر کا معنی پیدا کرتی ہے، تخصیص کا معنی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں حصر مطلق فلاح کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جو فلاح ہے، ایک فلاح کامیابی کو کہتے ہیں نا، یہاں حصر مطلق ہو، بالکل مطلق طور پہ فلاح کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ فلاح کامل کے اعتبار سے ہے، یعنی کامل فلاح پانے والے، کامل فلاح پانے والے، کامل درجہ پانے والے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں، جن کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ اہل علم نے اس کا جواب یہی دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کریں گے، لیکن شرک سے علاوہ، شرک سے ہٹ کر اور گناہ ہوں گے، اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر چاہے گا اللہ رب العالمین معاف کر۔ یہ بات، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، مشرک کے لیے معافی نہیں ہے۔ اب اگر کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہیں، لیکن ان کو سزا ملے گی، جہنم کے اندر جانا پڑے گا کچھ عرصے تک، 1 سال تک، 2 سال تک، 500 سال تک، جتنا وہ ان کے اندر گناہ ہوں گے کبیرہ، اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو سزا دیں گے۔ پھر آخری وقت ایسا بھی آئے گا، جس انسان کے اندر ایمان ہوگا اس کو نکالا جائے گا، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ معتزلہ کی جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، ان کی یہ جو تفسیر ہے، انہوں نے تعویل کی تفسیر کے اندر، وہ یہ بات غلط ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، یہ ضمیر فاصلے کے لیے نہیں ہے، بعض اہل علم نے فاصلے کے لیے ضمیر کو منتخب نہیں کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں یہ ہم ضمیر جو ہے یہ مبتدا ہے، المفلحون جو ہے اس کی خبر ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، یہ خبر بن گیا، جملہ بنتا ہے، یہ جملہ ہے۔ یہ بھی تفسیر اس کی اہل علم نے کی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، المفلحون سے مراد کون لوگ ہیں؟ المفلحون سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ مراد ہیں، فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے، یعنی فلاح جو ہے اپنے مطلب مقصود کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو دینی یا ایمان یا ہدایت اور آخر میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور خوف سے نجات کا نام ہے، خوف بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اللہ رب العالمین خالق کائنات اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان میں کہ یہ صفات ہیں اللہ رب العالمین نے جو بیان کی ہیں۔ آخر کے اندر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، المفلحون، مفلحون یہ فلاحن یا فلاح یا فلاحن سے نکلا ہے، یہ مصدر ہے، فلاحن مصدر ہے، اس سے نکالا گیا ہے، اور اس کے قریب فلاح یا فلزا یا فلیا یا قطع، یہ قریب معنی ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے زمین جوتنا یا کٹنا کا معنی ہے، مال میں سے کچھ حصہ دینا یا پھاڑنا، یہ قریب ان کے جو معنی ہیں۔ مفلحون کا معنی یہی ہے اصل لغت کے اندر، یعنی کامیاب ہونے والا شخص اپنے غیر سے علیحدہ یکسو ہو جاتا ہے۔ مفلح کا معنی لغت کے اندر اسے کہا جاتا ہے، اور یہ پھاڑنے کے معنی کے اندر، جانب کے معنی کے اندر، شک کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مفلح جو انسان ہوتا ہے، کامیاب جو انسان ہوتا ہے، یعنی شرک سے علیحدہ ہو جاتا ہے، بدعت سے ہٹ جاتا ہے، گمراہی سے کو ختم کر دیتا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں سے ہٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو کے ایسا عمل کرتا ہے وہ جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ عمل ان کے لیے آخر میں جنت کے اندر چلا جاتا ہے، جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب
العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں، اور جو منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں، جہنم سے دور ہونے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رکھ دی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔